السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن کیا اعمال کرتے تھے، کس طرح کے خطبات دیتے تھے اور ان کی اہمیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب خطبہ سٹارٹ ہوتا تھا تو اس کی کچھ اردو میں اس طرح آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے بخشش و مغفرت مانگتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے گناہوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ پر اور تمام ماننے والوں پر۔ اما بعد، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہر خیر اور فلاح کی جڑ ہے، اور اللہ نے ہر امت کو یہی وصیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمعے کے دن جو اعمال ہوتے تھے وہ کچھ اس طرح ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن غسل فرماتے، مسواک کرتے، خوشبو لگاتے، صاف ستھرے کپڑے اور سفید لباس پہنتے، جمعے کے دن جلدی مسجد تشریف لے جاتے، فجر کی نماز میں سورۃ السجدہ اور سورۃ دہر کی تلاوت کرتے، جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام کرتے، اور جمعے کے دن کثرت سے درود پاک پڑھنے کی تلقین بھی کی۔ یہ تمام اعمال جمعے کے دن کی برکتیں سمیٹنے کے لیے ہیں۔ جمعے کے دن ایک خطبہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے جمعے کے دن کے حوالے سے، خیانت کا انجام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار خطبہ فرمایا اور خیانت کے حوالے سے کچھ فرمایا، جو کچھ اس طرح ہیں: میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن میں بکری ہو، وہ ممیائے اور وہ کہے یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، اور میں کہوں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، میں تو تمہیں پہلے ہی خبردار کر چکا ہوں۔ پھر فرمایا، یا اس کی گردن پر گھوڑا ہو، وہ ہنہنا رہا ہو، یا اونٹ ہو، وہ چنگاڑ رہا ہو، یا اس کی گردن پر سونا چاندی یا کپڑے ہوں، اور وہ کہے یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، اور میں کہوں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا۔ تو ہمیں اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ خیانت صرف چوری ہی نہیں، ہر وہ مال، وقت یا امانت جو ہمیں اللہ یا بندوں نے سپرد کی ہو، اگر اس میں ہم نے بددیانتی کی تو قیامت کے دن وہ چیز ہمارے خلاف گواہی دے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہماری شفاعت نہیں کریں گے۔ دنیا میں ہم چاہے کتنے ہی چلاک ہوں، آخرت میں چھپانا ممکن نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں کہ امانت داری کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ سرکاری یا جماعتی یا ذاتی، ہر امانت میں دیانت داری اختیار کریں۔ خیانت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، وہ آخرت میں رسوائی بن سکتی ہے۔ کسی کو دھوکہ دینا، اعتماد توڑنا، مال میں بے ایمانی کرنا، سب اللہ کے ہاں سنگین جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر شخص نگراں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک امام حکمران یعنی نگراں ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرد اپنے گھر کا نگراں ہے، اور اس سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں سوال ہوگا، اور ایک عورت شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگراں ہے، اور اس سے بھی اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نوکر اپنے مالک کے مال کا نگراں ہے، اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس حدیث سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی بھی ذمہ دار شخص اپنی رعیت سے بری ذمہ نہیں۔ مرد، عورت، حکمران، امام، ملازم، سب کے سب جواب دہ ہیں۔ یہ حدیث ہمیں دیانت، ذمہ داری اور انصاف کی طرف بلاتی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت میں اللہ کی امانت کے محافظ بنے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دیانت دار، سچ بولنے والا اور پاکیزہ عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔